بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھٹی صاحب, ایسا ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کا ویسے ہے بڑا مزیدار علمی طور کے اوپر بھی, کیونکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہم بات کریں گے نا, تو ذائچے سامنے ہوں گے, تو شخصیات کے اوپر اور ان کی آمد کے اوپر, اور سب سے امپورٹنٹ طور کے اوپر جو آپ نے بولا ہے کہ رانا صاحب نے بولا ہے کہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کریں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس سینیریو میں وہ خود گرفتار ہوئے تھے اس سینیریو میں کیا جائے گا گرفتار, یا وہ کس سینیریو میں کیا جائے گا. اب اس کے اوپر ہم علمی طور پہ روشنی ڈالتے ہیں. اب ہم ان تینوں کو دیکھا جائے, تینوں کے ذائچوں میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کے بیٹوں کے بارے میں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں خان صاحب کے ذائچے پر کہ خان صاحب کی اپنی رہائی جو ہے وہ کب تک ممکن ہے. بیٹوں کے دیکھا جائے تو میرے پاس جو ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹیلز آئی ہیں, سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں سلیمان عیسیٰ خان. اب سلیمان عیسیٰ خان صاحب کا ذائچہ دیکھا جائے تو خان صاحب کے یہ بیٹے ہیں بڑے, اور ان کی پلانٹری پوزیشن یا کمبینیشن کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ ان کا ذائچہ جو ہے وہ ایک بڑا فائٹر قسم کا چارٹ ہے. دلیر, شجاعت, بہادر, فائٹر, متحرک, ایکٹیو, اور جن کی سوچ یا نیچر جو ہے وہ ایک طرح کی جنگجوانہ, کہ جو انہوں نے زندگی میں سوچا ہو, جو انہوں نے زندگی میں فکسڈ کیا ہو, اگر انہوں نے یہ سوچ کے یہ فکسڈ کر لیا ہے کہ اب فائنلی طور کے اوپر انہوں نے خود سے اپنے والد کی رہائی کے لیے اسٹرگل کرنی ہے, تو ان کی سوچ میں یہ چیز اب جو ہے وہ انجیکٹ ہو چکی ہے. تو اس اعتبار سے یہ آئیں یا وہاں پہ رہیں, دونوں چیزوں میں, دونوں کیفیت میں یہ اب فائنلی طور کے اوپر آپ کو میڈیا کے اوپر اچھے خاصے نظر آئیں گے, کسی نہ کسی طور کے اوپر بیان دیتے ہوئے, ٹویٹس کرتے ہوئے, پوسٹ کرتے ہوئے, اور اپنے والد کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے. کیونکہ ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کے ذائچے میں جوپیٹر جو ہے ابھی رائز کرنے جا رہا ہے 16 جولائی, اسی مہینے سے ان کے 5ویں گھر میں. یہاں سے جوپیٹر کی 5ویں نظر, جو کہ بہت امپورٹنٹ نظر ہوتی ہے, وہ پڑ رہی ہے ان کے 9ویں گھر کے اوپر, جو کہ والد کا گھر ہے. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل بن رہا ہے ایک جوپیٹر کا, یہاں سے جوپیٹر جو ہے 5ویں نظر سے دیکھ رہا ہے ان کے ذائچے کے والد کے گھر کو. اس کے بعد ان کے مائنڈ سے ریلیٹڈ پلانٹ کی جو پوزیشن جوپیٹر کی بنے گی وہ بھی 5ویں نظر ہے. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب حتمی طور کے اوپر ان کی طرف سے تو اچھی خاصی اسٹرگل آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے لیے چاہے ان کو آنا پڑے تو یہ آئیں گے بھی, چاہے اس میں ان کو کوئی مصائب, پریشانی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کریں گے بھی. کیونکہ ان کی سوچ کے اعتبار سے پلانٹری کمبینیشنز کو دیکھا جائے تو ان کے ذائچہ میں ایک ایسا سینیریو, ایک ایسا ٹائم فریم چل رہا ہے جس کو ہم لوگ پلانٹری کمبینیشنز کے اعتبار سے تھوڑا سا کمزور ٹائم جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں سے 5 سال یہ اپنی زندگی میں گزار چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا اب یہ رہتا ہے تقریباً کوئی 2 سے 2.5 سال کا عرصہ. اوکے. ان 2-2.5 سالوں کے عرصے میں آپ کو ان کی طرف سے جو اسٹرگل نظر آئے گی, اس اسٹرگل میں ان کے والد کے لیے تو بہت اچھا وہ کارڈ پلے کر دیں گے. پی ٹی آئی اگر ان کو بلا لیتی ہے, اور پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں اگر ان دونوں بھائیوں کو کسی طور کے اوپر یہاں پہ بلا لیں گے, تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ خان صاحب کو کسی نہ کسی طور کے اوپر رہا کرنے میں, ریلیف دلوانے میں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کی قیادت کیسے بلائے گی آپ بتائیں؟ پی ٹی آئی کی قیادت کیسے بلائے گی کہ تو ان کی کیا نام ہے, پھپھو حلیمہ خان صاحبہ کی طرف سے ان کو بلایا گیا. دیکھیں اگر یہ مگر بلا پی ٹی لیتی آئی ہے, والے کیسے چاہیں گے کہ جی وہ آئیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے نا, پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے بیسیکلی ابھی جو ان کا ٹائم سینیریو چل رہا ہے وہ ایک طرح سے ان کی اپنی جو جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کی کسی نہ کسی طور کے اوپر ریوائول جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اصل چیز ہے ریوائول. اب پی ٹی آئی کا جب تک وہ ریوائیو نہیں کرے گی تب تک وہ امید ہے کہ خان صاحب اگر نہیں آتے اور یہ کسی طور کے اوپر ان کی قیادت بھی ان کو سپورٹ نہ اگر کرے, تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی آخری سانسوں میں چل رہی ہے. تو اس ٹائم کے اوپر پی ٹی آئی کو دوبارہ سے ایک ریوائیو کرنے کے لیے آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے. وہ جیل میں اب وہ بیٹھے آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ جب تک نہیں ملے گا تو جیل سے کسی نہ کسی طور کے اوپر ریلیف والا معاملہ نہیں ہوگا. آکسیجن سلنڈر ہی جیل میں ہے. تو سر اسی کے لیے نا, مطلب ایک ریوائیول کے لیے قائدین جو ہیں ان کو اب اس چیز کو کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا پڑے گا, اور وہ آپ ہی جائیں گے. کیونکہ یہ چیز حتمی طور کے اوپر نظر آتی ہے کہ قیادت جو ہے ان کی طرف سے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ بے شک خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ نہ بیٹھیں, لیکن وہ خان صاحب کے بچوں کے حق میں لازمی طور کے اوپر ضرور سپورٹ کریں گے. اچھا, یہ چیز ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے. دوسری چیز ویسے کہ میں نے بتائی ہے کہ سلیمان عیسیٰ خان کا اپنا ذائچہ دیکھا جائے تو وہ ایک اچھا اسٹرانگ ذائچہ ہے, اس لحاظ سے کہ جو چیز اس نے اگر سوچی ہے, ابھی جو بیانات اگر ان کی طرف سے آتے ہیں اس میں آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ جوش نظر آئے گا,
اچھی خاصی جو ہے وہ آپ کو ایک سپارک نظر آئے گا. اور یہ چیز ان کے چارٹ میں دیکھی جائے تو جوپیٹر کی 5ویں نظر پڑ رہی ہے اور جوپیٹر نے رائز کرنا ہے 16 جولائی کو, اور جوپیٹر کی 5ویں نظر ان کے 9ویں گھر کے اوپر پڑنا مطلب کہ ٹریول ان کی زندگی میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو ممکنہ طور کے اوپر منتھ آف اگست جو ہے, اگست کا مہینہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کے لیے ٹریول کا مہینہ ہے. یہ چیز تو ان کے زائچے میں نظر آتی ہے. اب دوسری چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس سیکنڈ زائچہ. سیکنڈ زائچہ ہے قاسم خان صاحب کا. اب قاسم خان کے زائچے میں دیکھا جائے تو ان کی طرف سے آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا ان پٹ یا اسٹرگل جو ہے سلیمان کی نسبت تھوڑی سی کم نظر آئے گی. لیکن ان کے اپنے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کے زائچہ میں جوپیٹر اٹ سیلف جو کہ موجود ہے 6ٹھے گھر میں, اس کے بعد ان کے اپنے والد کا جو ریلیٹڈ پلانٹ ہے مرکری, یہ جا کے ٹھیک اور درست ہو رہا ہے کیونکہ اس نے ریٹروگریٹ ہو جانا بھی اسی مہینے میں, اور اس نے جا کے ٹھیک اور درست ہونا ہے فرسٹ ویک آف اگست کے بعد سے. تو یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ ان کا جو ذہن یا سوچ یا مزاج ہے وہ اس اعتبار کا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر چیزوں کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. جو چیز ان کو جس طرح چلانے کی کوشش کی جائے یہ اس طرح ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو ان کا چارٹ نیچر پرسنالٹی اچھی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طور پہ بھائی کو, والد کو سپورٹ تو ضرور کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کو فرنٹ اینڈ کے اوپر جو زیادہ نظر آئیں گے وہ سلیمان عیسیٰ خان ہوں گے. اس اعتبار سے تو چیزیں پازیٹیو ہیں. پھر اس کے بعد ان کے زائچے میں جوپیٹر کی 7ویں نظر پڑ رہی ہے 12ویں گھر کے اوپر, اور 12واں جو گھر ہے وہ بھی اس اعتبار سے انٹرنیشنل ٹریول کو ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ چیز تو نظر آتی ہے کہ اگر ان دونوں کو ضرورت محسوس ہوئی, ضرورت پڑی, اور اگر پی ٹی آئی کی عادت اپنی آکسیجن سلنڈر کو بحال کرنے کے لیے پلیٹ فارم کے اوپر آ گئی, تو منتھ آف اگست جو کہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے, پاکستان کی سیاست میں کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک بہت بڑی ہلچل جو ہے وہ کریٹ ہوگی اگست کے مہینے میں. کیونکہ اگر ہم ابھی دیکھیں تو جوپیٹر جو ہے وہ اپنی بڑی فاسٹ پیس کے اوپر موو کر رہا ہے, اور زمین اپنے ایکسس کے اوپر جو ریوالو کر رہی ہے. یہ 2 مہینے جولائی اور اگست, یہ 2 مہینے زمین کا بھی ایک تیز ہونا جو ہے وہ بھی سپیڈ وائز تیز ہے ان 2 مہینوں میں, اور یہ شاذ و نادر ہے, بہت ہی سالوں کے بعد یہ چیز ممکن ہوتی ہے. اب ان 2 سالوں کے اندر آپ کو پوری دنیا میں جو تبدیلیاں اور پوری دنیا میں جو چیزیں آپ کو چینج ہوتی نظر آئیں گی, سیاسی طور پہ, انڈیویجولی طور پہ, موسموں کے لحاظ سے, جغرافیائی طور کے اوپر, جنگوں کے لحاظ سے, فرسٹریشن کے لحاظ سے, اس میں تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہوں گی. مطلب آپ کو صبح آپ کو ایسی نیوز ملے گی اور جب آپ رات کو سنیں گے اور صبح اٹھیں گے تو وہ چیز ہو چکی ہوگی. تو اس اعتبار سے تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے, اور منتھ آف اگست جو ہے وہ ان دونوں کے زائچوں کے اعتبار سے یہ چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ اگر والد کے سپورٹ کے لیے ان کو آنا پڑے گا تو یہ آئیں گے. یہاں پہ آنے کے بعد ان کے ساتھ اب کیا ہوگا, اصل سوال یہ ہے. اب اس سوال کو دیکھا جائے تو ان دونوں کے زائچوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو دونوں کے زائچوں میں جوپیٹر کی پوزیشن مضبوط ہے, پازیٹیو ہے. رسپیکٹ وائز, عزت وائز کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نظر نہیں آتا, کیونکہ جوپیٹر کی جہاں پہ 5ویں نظر والد کے گھر پہ پڑ رہی ہے, وہیں پہ جوپیٹر کی لٹیگیشن کے اعتبار سے بھی بہت اچھی نظر پڑ رہی ہے 9ویں گھر کے اوپر ہی. تو 9واں گھر جو ہے وہ والد کے ساتھ ساتھ لٹیگیشن کا بھی ہوتا ہے. تو لٹیگیشن کے اعتبار سے بھی سلیمان عیسیٰ خان جو ہے ان کو کوئی اتنا زیادہ کوئی مسئلے پرابلمز والی چیز نہیں ہوگی کہ کورٹ کی طرف سے, قانون کی طرف سے قطعی طور پہ گرفت والا معاملہ نہیں ہوگا. یہی چیز اگر ہم لوگ قاسم عیسیٰ خان کے زائچے میں دیکھیں تو قاسم خان کے زائچے میں بھی جوپیٹر کی 6ٹھے گھر میں رہتے ہوئے 5ویں نظر پڑ رہی ہے 10ویں گھر کے اوپر, جو کہ عزت اور رسپیکٹ کو ریلیٹ کرتا ہے. تو قطعی طور کے اوپر ان کے زائچے میں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ ان کو کسی بھی قید میں ڈال دیا جائے, کسی بھی طور پہ دبایا جائے, کسی بھی طور پہ ان کو ڈی گریڈ کیا جائے. تو یہ چیز دونوں بھائیوں کے زائچے میں اسٹریٹ اوے ہے کہ قطعی طور کے اوپر آتے ہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز یا کارروائی نظر نہیں آئے گی کہ ان کو وہ پکڑا جائے. صرف یہ بیان بازی کی حد تک ضرور ہے, دمکانے کی حد تک ضرور ہے, لیکن ایسا قطعی طور پہ ہوگا نہیں, ڈرایا جا رہا ہے, بالکل ہوگا نہیں. منتھ آف اگست جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے, اور آپ کو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہے یہ نظر آئیں گی. اب ہم مین سوال کی طرف آ جاتے ہیں خان صاحب کے زائچے میں, کہ خان صاحب کا زائچہ کیا کہتا ہے. اب بہت عرصے سے ان کے اپنے زائچے کی کمزوری ختم ہو چکی ہے. یہ کمزوری ان کے زائچے میں ختم ہوئی ہے لاسٹ ایئر آف اگست میں. اس کے بعد منتھ آف مارچ میں اسی سال ان کے زائچے کے 12ویں 6ٹھے گھر میں جو 2 گرہن لگے تھے رمضان کے مہینے میں, ایک ہی مہینے میں, ایک 29 مارچ کو لگ رہا تھا اور ایک تقریباً آئی تھنک 13 مارچ کو تھا. تو یہ دونوں گرہن ان کے دونوں خراب گھروں میں لگنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں خرابیاں تو کافی حد تک ختم ہو چکی ہوئی ہیں. اب مین چیز ہے کہ ان کو آزادی کا پروانہ کب ملے گا.
آزادی کے پروانے کا ملنے کا اگر ہم لوگ دیکھیں تو زائچے کے 9واں جو گھر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کورٹ کچہری لٹیگیشنز کا. یہاں پہ جوپیٹر جو ہے وہ رائز کر رہا ہے. شمس یہاں سے نکل جائے گا تقریباً کوئی 16 جولائی کو اسی مہینے, اور یہاں پہ جوپیٹر جو ہے اس نے موجود رہنا ہے اکتوبر تک اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی. اکتوبر سے پہلے یہ جو منتھ آف اگست ہے, سپٹمبر ہے, یہ 2 مہینے اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا. خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں آپ کو ضمانت ملتی ہوئی نظر آئے گی, اور وہ ضمانت ایسی ہوگی جو کہ پچھلے دنوں ملی اور وہ پھر ضبط ہو گئی ہے. وہ چیز نہیں ہوگی, ضمانت ملے گی اور وہ ریلیف ملے گی, ضبط والی نہیں ہوگی. تو یہ چیز نظر آتی ہے. اگست اور سپٹمبر میں خان صاحب کے اپنے ذائچے میں چیزیں بڑی اسٹرانگ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ریلیف حاصل کریں گے, اور وہ جیل سے منتقل کر دیے جائیں گے کسی اپنے ذاتی گھر میں, چاہے وہ بنی گلہ ہو چاہے لاہور ہو, کچھ بھی ہو. لیکن خان صاحب کو قید سے رہائی والا معاملہ جو ہے وہ انہی 2 مہینوں کے اندر نظر آئے گا جب پاکستان کی اپنی آزادی کا مہینہ آ رہا ہے. تو یہ چیز خان صاحب کے ذائچے میں بڑی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ سارا کچھ ہے سر, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے تو چلیں رہائی ملے گی, کیسز وہ ہوگا, احتجاج کیا رنگ لائے گا؟ نہیں, احتجاج آئی تھنک ابھی کوئی احتجاج کی کال بھی ہے شاید. ہاں جی, پلاننگ اگست تو کی ہے نا خان صاحب کی شاید کہ 5 جی ہر اگست کا شہر کیا ہے, سے ہاں احتجاج ہوگا. 5 اگست کو ہے. ہاں جی 5 اگست میں دیکھا جائے نا تو پھر ہم دیکھیں گے پاکستان کا ذائچہ. پاکستان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو پاکستان کے ذائچے میں عوام کا ریلیٹڈ پلانٹ جوپیٹر کی تیسری نظر, پھر اس کے بعد جوپیٹر کی 5ویں نظر جا کے پڑ رہی ہے ذائچے کے پاکستان کے 6ٹھے گھر میں. تو اس اعتبار سے احتجاج والا جو معاملہ ہے نا وہ قطعی طور کے اوپر کوئی بہت زیادہ فروٹفل نہیں ہوگا. صرف اس پہ تھوڑا سا پریشر ضرور بلڈ ہوگا حکومت کے خلاف, لیکن وہ وہی اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوگا. اصل اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے بیسیکلی پی ٹی آئی کا ریوائول. تو اصل چیز پی ٹی آئی کے ریوائول کی طرف ہے. پی ٹی آئی کے جو کہ جتنے قائدین ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر یکجا کرنے کی ہے, اور بیچ میں جو ابھی تھوڑا سا ایک ڈاؤن سائزنگ اور مسائل اور پرابلمز ایک دم سے سٹارٹ ہوئے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے, خان صاحب کے اپنے بیانات کے اوپر, علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات کے اوپر, پھر ان کی چیزوں کا آپس میں ملنا نہ, تو یہ جو احتجاج والا معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کا ایک دفعہ سے ریوائول کا ٹائم ہے. تو منتھ آف اگست اور سپٹمبر جو ہے اس میں چیزیں نسبتاً ریوائیو ہوں گی. خان صاحب کو نسبتاً ذائچے میں کافی حد تک ریلیف حاصل ہونا شروع ہوگا, اور یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی پارٹی کو قید سے باہر نکل کے بیک اینڈ کے اوپر رہتے ہوئے بہت اچھا یہ ایکٹیولی لے کے چلنے کی پوزیشن پہ ہیں. آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہیں آئیں گے, لیکن آپ کو کسی نہ کسی طور پہ بیک اینڈ پہ رہ کے خود سے پارٹی کو لیڈ کرنے کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. گورنر کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سیٹ بھی ہوگی تو ہم عدم اعتماد کی وہ پیش کر دیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کے پی حکومت بھی خطرے میں ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ وہ بھی خطرے میں ہے؟ دیکھیے, اس میں علی امین گنڈا پور کے ذائچے میں قطعی طور پہ اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ جب انہوں نے اوتھ لیا تھا نا ان کے اوتھ کا ٹائم کو اتنا کمزور نہیں ہے. ان کا اوتھ کا ٹائم ایسا ہے کہ ان کا جو اپنا دور اقتدار یا دور حکومت ہے وہ پورا کریں گے, اور اگر وہ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جائیں گے. قطعی طور کے اوپر ان کے خلاف ایسی کوئی یہ چیز قمر در اکرب کا تھا نہیں. قمر در اکرب کا ہوتا تو پھر تو وہ پورا ہی نہ کرتے نا. اچھا وہ تو ہمارے پی ایم صاحب کا ہے. اچھا وہ پی ایم صاحب کا ہے, اور وہ ہماری جو مگر سی یہ ایم صاحب 1 یا 2 پنجاب دن کی کا ان کی. فرق پڑا میرے خیال میں. ہاں, لیکن قمر در اکرب سے پوزیشن نکل جاتی ہے نا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ اوتھ لے رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر رائزنگ سائن کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو رائزنگ سائن ہمارے جو 2 صوبے ہیں کے پی کے اور ایک سندھ, دونوں کے جو سی ایم نے اوتھ لیے ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں. وہ اچھے اور پازیٹیو اوتھ ہیں کہ اس میں مسئلے مسائل ضرور ہوں گے, لیکن ٹینیور کو ان کے اقتدار کو قطعی طور پہ اتنا پرابلم نہیں ہے. خود چھوڑ دیں, خود سے رضا کرانا طور کے اوپر چھوڑ دیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن زور زبردستی سے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آئے گا ان کو نکالنے؟ عمران صاحب کی طرف سے ایسا فیصلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایسا فیصلہ نہیں آئے گا کیونکہ بیسیکلی خان صاحب اس وقت جو ہے کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی طرف آ رہے ہیں. اب ریوائیول کے ٹائم کے اوپر آپ اپنے کی پلیئر جو ہیں ان کو کسی طور پہ اگر نکال دیتے ہیں تو پارٹی جو آلریڈی اپنی آخری سانسوں میں ہے وہ پھر اور زیادہ وینٹیلیٹر پہ چلی جائے گی. تو یہ خان صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, اور ان کا اپنا ذائچہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو اس طرح کا قطعی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. قاسم اور سلمان کو احتجاج میں حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کو احتجاج کو کچھ دیکھیں, اس میں اگر تو احتجاج ہو رہا ہے نا فرسٹ ویک آف اگست کے بعد سے, ابھی ویسے جو ڈیٹ آئی تھنک آئی ہے شاید 5 اگست کی ہے, لیکن ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے. لیکن اگر یہ فرسٹ ویک آف اگست کے بعد سے ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو سلیمان کی طرف سے تو شمولیت بالکل نظر آئے گی, اور قاسم جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ چیز ان دونوں کے ذائچے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کی زندگی میں منتھ آف اگست جو ہے اس میں ٹریول نظر آتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ ٹریول کر کے یہاں پہ پاکستان میں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی ری شیپ کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آپ کو لگتا ہے کہ پرانے جو ان سے ہیں ان میں سے کچھ فارغ ہوں گے؟ پہلے تو کچھ ہو گئے, اب اور بھی کچھ ہوں گے. پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جو چہرے ہیں نا ان چہروں میں
کچھ جو لوگ آلریڈی چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ تو جا چکے ہیں، لیکن جو آلریڈی ابھی موجود ہیں ان کا فوری طور کے اوپر جانے والا سینیریو نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا سسٹین کریں گے. اور پی ٹی آئی جو ہے یہ منتھ آف اگست اور سپٹمبر میں آپ کو تھوڑا سا ریوائیو کرتی ہوئی، دوبارہ سے اپنی پاپولیرٹی حاصل کرتی ہوئی، اور قیادت جو ہے آپس میں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو یکجا نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اس حکومت کا ذائچہ ذرا ڈسکس کر لیں کہ جی اس بالکل. حکومت کا کیا ہے کہ کب تک یہ حکومت سٹیبل رہ سکتی ہے یا کچھ ایسا کوئی پرابلم آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس پوری حکومت کو اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو یہاں پہ جو حکومت یا اس کے عہدیداران اور وزارتوں نے جو حلف لیا ہوا ہے، وزارتوں کا حلف اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سارے وزیر چینج ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں ان کا اوتھ اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. ان کا اوتھ اسٹرانگ نہ ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کا چہرہ بھی عنقریب آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا. یہ چینج اس سال ہو جائے یا اگلے سال ہو جائے، اس نے چینج ہونا ہے ٹھیک. 5 سال سے پہلے پہلے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں کہ حکومت ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، حکومت جو ہے کسی نہ کسی طور کے اوپر انہی 2 جماعتوں کی یا 3 جماعتوں کی مل کے چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. حکومت ایک دم سے ختم نہیں ہوگی اگلے الیکشن تک، لیکن جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں مین سیٹوں کے اوپر وہ ہٹ جائیں گے، نئے ٹھیک. چہرے جو ہے وہاں پہ آئیں گے. الیکشن نہیں ہے. الیکشن نہیں ہے لیکن چہرے نئے ہوں گے.